لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. چاروں طرف شور ہے کساد بازاری کا، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا، مندی کا، تنگی کا، معیشت اور تجارت کے خراب ہو جانے کا. ہر آدمی کی زبان پر شکوہ ہے، ہر آدمی کی زبان پر شکایت ہے. کہیں شکایت ہے کہ بارش پوری نہیں ہو رہی، کہیں شکایت ہے کہ زمینیں بنجر ہو رہی ہیں. اصل میں جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور وہ خود تقسیم کرتے ہیں، وہ خود تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم نحن نرزقہم وإیاکم نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. یہ اس طرح کی آیات بھری پڑی ہیں قرآن کریم میں جن سے یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. سارے خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے عنایت کر دے. یہ منظر بار بار دیکھتے ہیں آپ کہ ایک آدمی پچھلی کئی پشتوں سے مزدور چلا آتا ہے اور مزدوری ہی کر رہا ہے، اور کتنے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئے کاروبار میں انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ لگایا اور اس کے بعد کروڑوں میں کھیلنے لگے. اگر محنت سب کچھ ہے تو وہ جو نسلوں سے مزدوری کرتے چلے آئے تھے انہیں آج بھرا پورا ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقسیم کا اپنا نظام ہے جس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اب اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش پوری نہیں ہو رہی، بارش پہلے جیسی نہیں ہو رہی. ایسی بارش ہوتی ہے جس سے زمین کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہو پا رہی. اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیچھے جواب موجود ہے. حضور نے فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ کوئی قوم جب زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے. تو دو ٹوک لب و لہجہ ہے. قوم جب تجارت دیانت کے ساتھ نہیں کرتی، امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار اور تجارت نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قحط برپا کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے کا ایک زبردست نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ ہم بندے کو جب کوئی نعمت دیں تو بطور شکرانہ اس نعمت کو خرچ بھی کرے، اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس کو ہمارے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے استعمال کرے. مثال کے طور پر آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، یہ ایک امپاورمنٹ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی کمیشن رکھ دیا گیا ہے کہ آپ روزے رکھیے. روزے اس طاقت اور قوت کی زکوٰۃ ہے،
یہ شکرانہ ہے اس صحت مند جسم کا۔ آپ کے پاس ایک اچھی خاصی مقدار کا پیسہ ہے جسے آپ سال بھر تک برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں سے ایک حصہ ہمیں چاہیے ہے، تب مانیں گے کہ آپ شکر گزار ہو، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کھیتی ہے، کھیتی میں جب پھل نکلے، جب فصل ٹوٹے، جب فصل کٹے، تو قرآن کریم نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جو حق ہے یہ ادا کر دیا کرو۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں اور اپنے پورے اکنامی سسٹم میں سروائیو کر جائیں گے۔ حادثات آپ کے اوپر انشاءاللہ اثر نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سیکورٹی جنریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کو ادا کر دیتے ہیں، جو مقرر کردہ کمیشن یا اس کا جو پرسنٹیج ہے جب وہ آپ ادا کر دیتے ہیں، تو پھر وہی آپ کے اس پورے سسٹم میں، اس پورے سسٹم کے لیے سیکورٹی جنریٹ کرتا ہے اور اس کے آس پاس ایک سرکشا کوچ بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال فرمائے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ الصدقۃ ترد البلاء کہ صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی مال پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ایک ایسی دیوار بنا دیتے ہیں، ایک ایسی دیوار بنا دیتے ہیں جس کو پھلانگ کر کے مصیبتیں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب بتائیے اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ جب آپ خرچ کریں گے تو وہ ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ کسی غریب کو دیا، کسی رشتہ دار کو دیا، مدرسے میں دیا، امام صاحب کی تنخواہ میں دیا، مؤذن صاحب کی تنخواہ میں دیا، مسجد کی تعمیر میں دیا، مسجد کی آباد کاری میں دیا، کسی مریض کے لیے دیا، کسی بیوہ کو دیا، کسی بے بس کو دیا، کسی لاچار کو دیا، کسی قرض دار کو دیا۔ اگر آپ یہ پیسے دیتے ہیں، دیے تو رشتہ دار کو، دیے تو کسی قریبی کو، دیے تو کسی شخص کی رہنمائی پر، اللہ تعالیٰ فرماتے لکھ لینا میرے کھاتے میں۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا جن جن جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، اگر آپ وہاں خرچ کرتے ہیں تو یہ کس رجسٹر میں لکھا جائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آپ چڑھا دیجئے، واپس آئے گا، واپس آئے گا۔ اور ان کے لیے تو سود دینا جائز ہے نا، وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ یہاں تو سود جائز نہیں، لیکن وہ بڑھا کے دیتے ہیں، وہ بڑھا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا کے دے دیں، کون ہے جو پوچھے گا؟ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نظام کو حضور نے بیان کیا ایک بہت صاف ستھرے دو ٹوک الفاظ میں، فرمایا کہ جب دن نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو صرف یہ آواز لگاتے ہیں، صرف یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا اے اللہ جو شخص تیری بارگاہ میں خرچ کرے، تیرے لیے خرچ کرے، اسے اس کا بدلہ ضرور دے دینا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا اے اللہ جو روک کر کے اور گن کر کے رکھے اس کو تباہ و برباد ضرور کر دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، باب فضائل الصدقہ مشکات کے، کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو کھڑا کر کے اور یہ دو جملے پورے دن نہ کہلواتے ہوں کہ اے اللہ جو شخص خرچ کرتا ہو اسے اس کا بدلہ ضرور دے دیجیے گا، اور جو روک کر کے رکھ رہا ہو اسے تباہ کر دیجیے گا، اس کا مال تباہ کر دیجیے گا۔ اب بتائیے خود فرشتے کھڑے کر رہے ہیں، ان سے بد دعا کروا رہے ہیں یا دعا کروا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پوسٹ پیڈ ہے، یہ پری پیڈ ہے، یہ تو پہلے سے ہی دعا قبول شدہ ہے، اور یہ میسج ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ دو واقعے، جن لوگوں نے بہشتی زیور پڑھی ہوگی وہ سمجھیں گے کہ بہشتی زیور انہی واقعات سے شروع ہے، لیکن یہ مشکات کی روایات ہیں، یہ حدیث ہے باقاعدہ، کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اس کے اوپر سے بادل گزرا، بادل سے آواز آئی کہ اس بادل کو فلاں جگہ لے جا کر کے اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، فلاں کے باغ کو پانی لگا دو جا کے، یعنی اس بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کو فلاں جگہ برسنا ہے اور فلاں کے باغ کو پانی لگانا ہے۔
یہ شخص اس بادل کے پیچھے ہو لیا، بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور تھوڑی دور جا کر کے وہ بادل برسا۔ وہ بادل برسا ایک سنگلاخ زمین پر، جو زمین پانی پیتی نہیں تھی، وہاں سے پانی اکٹھا ہوا، پانی اکٹھا ہو کر کے اور ایک وادی کے ذریعے سے سیدھا ایک باغ کو پہنچا۔ وہاں ایک شخص پہلے سے اپنا بیلچہ لے کر کے اور اپنی کدال لے کر کے موجود تھا، جو مسلسل پانی کو اپنے پورے باغ کے اندر کنارے کنارے پہنچا رہا، جس طرح سے کرتے ہیں کسان لوگ۔ یہ شخص بہت حیرت میں، اور اس نے جا کر کے جب بارش ہو گئی اور پانی پہنچ گیا اپنی جگہ کو، تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے وہی نام بتلایا جو بادل میں اس نے سنا تھا، جو بادل میں اس نے آواز جو نام سنا تھا وہی نام اس شخص کا تھا جو وہاں باغ میں موجود تھا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ آپ یہ بتلا دو کہ آپ کیا عمل کرتے ہو، آپ کیا عمل کرتے ہو؟ تو اس نے پوچھا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بادل جو یہاں برسا ہے، اس کو کافی پیچھے میں نے اس میں سے آواز سنی تھی کہ تجھے فلاں جگہ فلاں کے باغ میں برسنا ہے اور وہاں پانی لگانا ہے۔ میں نے جب نام پوچھا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ نام آپ کا ہی ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا۔ آگے دیکھیے گا، یہ کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، پیسے کے استعمال کا طریقہ۔ اس نے کہا کہ جب اس باغ میں پھل نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں، محتاجوں، بے بسوں، لاچاروں کے لیے، اور ایک حصہ میرے اپنے بچوں کے لیے، گھر کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ واپس اسی میں اس کی لاگت میں اگلی فصل کے لیے لگ جاتا ہے۔ یہ میرا دستور ہے اور کوئی خاص بات نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے، ایک جو تہائی حصہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو تو دے رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ بادل کو حکم دیتے ہیں اور جا کر کے وہ اسی باغ کے کنارے برستا ہے۔ یہ کوئی افسانہ اور کہانی نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ تو حضور کے الفاظ ہو کے چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح کا پورا واقعہ پارہ نمبر 29 سورہ نون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مکے والوں کو دھمکایا اللہ نے، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم۔ اس واقعے کو وہ لوگ بہت غور سے سنیں کہ جنہیں دولت وراثت میں ملی ہو، میں یہ مانتا ہوں کہ پچھلی جنریشن آج کی جنریشن کے مقابلے میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں آگے تھی۔ وہاں یہ ہوا تھا، یہ پارہ نمبر 29 کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی ویسے ہی آزمائیں گے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ وہاں بھی ایک بڑے میاں تھے، بڑے میاں کا حال یہ تھا کہ جس دن ان کے باغ میں پھل ٹوٹتے تھے تو 1/3 غریبوں اور پریشان حال اور مفلسوں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر اور اپنے خانوادے کے لیے، اور ایک حصہ اسی باغ میں لگانے کے لیے۔ تو ان کے یہاں معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ بڑا باغ تھا اور بہت بڑی فصل ہوتی تھی، تو علاقے کا جتنا بھی فقیر تھا، علاقے کا جتنا بھی مانگنے والا فقیر، بے بس، کمزور، بیوائیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری اس تاریخ متعین کر رکھی تھی تاکہ لوگوں کو، سوال کرنے والوں کو آسانی ہو، سارے کے سارے آ کر کے اکٹھا ہو جاتے تھے۔ ان بڑے میاں کا کام یہ تھا۔ بچے جب بڑے ہو گئے، جوان، کہنے لگے ارے بڑے میاں پاگل ہیں کیا؟ 3 بیٹے تھے ان کے، 3 بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بے وقوف ہے، یعنی لاکھوں روپے، 1/3 مال جو لاکھوں روپے کا بنتا ہے، لاکھوں روپے کا جا کر کے بنتا ہے، یہ ایسے ہی بانٹ دیتے ہیں، اس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ تو ان لوگوں نے پلان بنایا، مطلب اس پلان کو باقاعدہ قرآن نے لفظ بلفظ ذکر کیا۔ قرآن کریم بلا وجہ واقعات بیان نہیں کرتا، وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ سامان ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کو رات میں ہی یہ سارا کا سارا مال توڑوا کر کے اور لوڈ کر دینا۔ انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح سویرے ہی ہم کو جا کر کے اور یہ کام نمٹانا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسی پلان کے تحت چلے، فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چلے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج ہمارے پاس کوئی فقیر پہنچ ہی نہیں پائے گا، اس سے پہلے ہی کام نمٹ جائے گا۔
یہی وہ بات کر رہے ہیں، قرآن نقل کر رہا ہے اس بات کو، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ ایسے جا رہے تھے جیسے آج انہوں نے سب کچھ فتح کر لیا، لاکھوں روپے کا فتح انہوں نے آج فائدہ کر لیا۔ گھر سے کچھ دوری کے اوپر باغ، راستہ روزانہ کا جانا ہوا بچپن سے، جب چلتے چلتے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، انا لضالون، فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب ایسے ایسے کر کے دیکھا انہوں نے، کہنے لگے لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے، باغ وہاں موجود نہیں ہے، پہنچے وہیں پہ ہیں لیکن باغ موجود نہیں ہے، تو آپس میں کہتے کیا ہیں، انا لضالون، راستہ بھول گئے باتیں کرتے کرتے لگتا ہے۔ دوسرا بولا بل نحن محرومون، لگتا ہے پکڑے گئے اور محروم کر دیا ہمارے پالنہار۔ تو ان کا جو بیچ والا تھا، میں تین اس لیے کہہ رہا ہوں، تین قرآن کریم نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے ان کا جو منجلا والا تھا، بیچ والا، قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو، ایسا نہ کرو، اس نے مشورہ دیا ہوگا دبی زبان میں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سو رہے تھے تبھی ہم نے عذاب بھیج کر کے میدان کر دیا اس کو۔ فاصبحت کالصریم، جوتے ہوئے کھیت کے مانند کر دیا ہم نے اس کو۔ فتنادوا مصبحین، اب وہ ایک دوسرے کو آوازی دے رہے تھے کہ جلدی چلو جلدی چلو، یہاں ہم نے کام تمام کر دیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہے۔ نظام اس طرح چل رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں نظام آیا تبدیل کر دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ باپ کے اوپر حج فرض تھا، معلوم ہے اچھی طرح سے، اگر باپ اپنی زندگی میں اس وقت کے اعتبار سے 2 لاکھ روپے کا مالک رہا ہو کسی بھی وقت میں، تو اس کے اوپر حج فرض تھا۔ آپ کے پاس لاکھوں روپے کا یہ معاملہ آ رہا ہے، آپ ان کا حج بھی نہیں کروا سکے۔ باقی جو نظام چل رہا ہے، جو رسیدیں کٹ رہی تھیں، جو بیواؤں کی مدد ہو رہی تھی، وہ تو سب خاک میں ملائی دی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برپا کردہ ایک نظام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالی نظام میں یا معیشت کے سلسلے میں ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ، ایک کوڑھی، ایک گنجا، ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور سب سے پہلے کوڑھی سے پوچھوایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرا یہ کوڑ ختم ہو جائے، میرا جسم بالکل صحیح سالم ہو جائے۔ فرشتے نے جا کر کے اس کے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا تمہیں کیا مال پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک بالکل گابھن اونٹنی اچھی نسل کی اس کے حوالے کر دی فرشتے نے۔ اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی اونٹنی کے بعد اونٹنی ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر اس گنجے شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ میری تکلیف اور میری گندگی دور کر دے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے پسند ہے مجھے۔ اس کو ایک اچھی نسل کی گائے دے دی۔ پھر اس کے بعد اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا میری آنکھیں صحیح سالم ہو جائے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ ہاتھ پھیرا، وہ بھی درست ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا تم کو مال میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگا بکری۔ اسے بکری دے دی۔ الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک ایک وادی بھر گئی، یعنی پورا جنگل بھر گیا۔ اونٹ والے کے پاس اونٹ، اور گائے والے کے پاس گائے، اور بکری والے کے پاس بکری۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ چلو ہم ان کو آزماتے ہیں۔ فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کے ایک اونٹنی مانگنا۔ چنانچہ وہ پہنچا فرشتہ اور جا کر کے اس سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میری سواری گم ہو گئی ہے، اور میرا جو مال و متاع تھا وہ بھی سب ختم ہو گیا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں گھر تک پہنچ سکوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور بہت سارے ضرورت مند آتے ہیں، ان کو دینے کے لیے میرے پاس نہیں، تمہیں ہم کہاں سے دیں گے؟ تب اس نے یاد دلایا کیا تو کوڑھی نہیں تھا؟ اللہ نے تجھے صحیح سالم کیا، پھر اس کے بعد تجھے یہ مال عنایت کیا۔ کہنے لگا ارے یہ تو میرا میراث میں ملا ہوا باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے، سیرک اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے۔ پھر اس کے بعد اس گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی آ کر کے یہی سوال کیا، اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نابینا کے پاس آیا، نابینا نے کہا کہ
بے شک میں تو اندھا تھا اور اللہ نے مجھے بینائی عنایت کی اور اس کے بعد مجھے ایک بکری عنایت کی جس سے یہ سارا کا سارا تمہارا جتنا جی چاہے اس میں سے لے جاؤ اور جتنا جی چاہے میرے لیے چھوڑ جاؤ، یہ سب اللہ کا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی انسان یا بھیکاری نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھیں یہ اس نعمت پر شکر کرتے ہیں یا نہیں، اللہ تجھے بحال کرے اور اس سے بھی زیادہ تجھے دے۔ وہ واپس گنجا اور کوڑھی ہو گیا۔ اور یہ روایت ہے مشکات کی، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، میں بتلا رہا ہوں ایک طریقہ آپ کو کاروبار کرنے کا۔ آپ ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، بہترین طریقہ اس کا یہ ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ مولانا تقی عثمانی صاحب جو عالم اسلام کی سب سے معروف شخصیت ہیں اس وقت، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں نئی تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا تعویذ دے دو، کوئی کام چلتا رہے، تعویذوں سے کام چلتا رہے، تو کیا یہاں کسی کا کاروبار بند ہوگا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بزنس پارٹنر بنا لو۔ یہ الفاظ نوٹ کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بزنس میں شریک کر لو۔ آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس یہی نوٹ کرنے کا ہے صرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بزنس میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کل بزنس میں آپ 5% اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھ دیجئے۔ جو کچھ دیا ہے وہ تو سب انہی کا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ تو سب انہی کا ہے، صرف جو کچھ کمائی ہو اس میں سے 5% نکالتے رہیے۔ آپ نکال کر کے ایک کنارے کر دیجئے، نکال کر کے اس کو ایک کنارے کیجئے۔ آپ ایسے جب سوچتے پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا کہ کوئی آئے گا دے دیں گے، آتا ہے سوچتے یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، ایک پیسہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں آپ۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ تو آپ اس طرح سے سیٹل کر لیجئے کہ 5%، جب بھی پیمنٹ ہوگا 5%۔ تنخواہ والے سوچ لیں کہ ہم کو 2% اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک رکھنا ہے، اس میں 2% نکال کر کے کوئی گولک بنا لیجئے، اس میں رکھتے رہیے۔ اب اس کے لیے آپ کے پاس مختلف قسم کے خرچے ہیں۔ کسی امام صاحب کی تنخواہ میں حصے دار ہو سکتے ہیں، کسی مؤذن صاحب کی تنخواہ میں حصے دار ہو سکتے ہیں، کسی مدرسے کے مستقل ممبر بن سکتے ہیں، کسی ایک بچے کو جو حفظ کر رہا ہو، یتیم ہو، بے بس ہو، گھر سے تنگ دست ہو، اس کا خرچ آپ اٹھا لیجئے۔ آپ کسی مسجد کے براہ راست ممبر بن جائیے، یا کسی بیوہ کا خرچ اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم کا خرچ اپنے ذمے لے لیجئے۔ خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو ریگولر کیا جائے، جو ریگولر کیا جائے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ نوکری لگ جائے، نوکری سے کیا ہوتا ہے؟ نوکری سے ہوتا یہ ہے کہ ایک اسموتھلی ایک رقم آپ کے پاس آتی رہتی ہے، آپ اس سے اپنا پورا خرچ مینٹین کر لیتے ہیں۔ کاروبار میں کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو پسند وہ طریقہ ہے، تو پھر یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے اوپر خرچ کریں گے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ان غریب بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا بنی آدم، یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو ادھر خرچ کر، میں ادھر خرچ کروں گا۔ تو یہ ایک نظام اور سسٹم ہے، اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس کو زندہ اور باقی رکھنا اور اس کو عمل میں اور اس کی تعلیم کو، اس کی تعلیم گاہوں کو، اس کی درسگاہوں کو جاری اور زندہ رکھنا، یہ سب کی براہ راست ذمہ داری۔ مولانا اور حافظ جی اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، اپنی جان کھپا سکتے ہیں، باقی آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں۔ آپ اگر اپنے آپ کو پوری طرح سے کاروبار میں لگائے ہیں تو دین کی اشاعت میں آپ کا پارٹیسپیشن کیا ہے، آپ کی حصہ داری کیا ہے، اسے طے کیجیے، اسے طے کیجیے۔ یہ باقاعدہ ایک نظام ہے، اور جہاں جہاں یہ نظام ہے وہ اس طرح سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پوچھیے نہیں۔ ہم آپ کو بتلا دیں، آپ کی جو پچھم کی بیلٹ ہے، جو لوگ ایگریکلچر سے پڑھے ہوئے ہوں گے، میں جانتا نہیں ہوں مضامین اس کے کیا ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان میں جو ان کی اس وشے کی جو جنرل نالج ہے، اس میں انہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی سب سے زرخیز زمین کون سی، تو یہ گرین بیلٹ ہے جو ہمالیہ کے دامن میں چلی جاتی، جس میں یہ والا پورا خطہ آتا ہے۔ ویسے آپ اتر پردیش میں، پورے اتر پردیش میں آپ جب تلاش کریں گے کہ سب سے زرخیز زمین کہاں کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دہلی سے لے کر کے یہ جو امبالہ تک کی پوری پٹی ہے، جس پر دیوبند، کاندھلا اور تھانہ بھون اور شاملی اور مظفر نگر آتا ہے۔ مجھے جانکاری نہیں ہے کھیتی کے سلسلے کی بالکل بھی، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے، میں نے یہاں پوچھا لوگوں سے کہ گنا ایک بار بونے کے بعد کتنی بار کاٹا جاتا ہے، تو زیادہ تر لوگوں نے یہ بتلایا کہ مولانا 3 بار۔ میرا اپنا کلاس میٹ، بلکہ فائنل ایئر کا میرا جو مانیٹر تھا، جسے ترجمان کہتے ہیں دارالعلوم میں، اس نے خود بتلایا کہ ہمارے والد نے جب گنا بویا ہے تو 17 مرتبہ کاٹا ہے،
تو آپ اندازہ کر لیجئے یہاں کی زمین میں اور وہاں کی زمین میں تناسب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا ایک معتدل غلے کی ایک معقول تعداد مدارس میں دیتے ہیں۔ وہ لوگ مستقل جس طرح سے ان کا اپنا کچن کا خرچہ اور صرفہ ہے، اس کا نفقہ ہے، جس طرح وہ اس کے خرچے کو شامل کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ مدارس کے، مساجد کے اور دینی تحریکات کے باقاعدہ حصے لگا کر کے رکھتے ہیں اپنی کمائیوں میں۔ ان کا حال دیکھ لیجیے آپ، پورے اتر پردیش میں سب سے مضبوط اسلامیات کے اعتبار سے اور اسلامی نظام کے اعتبار سے، اسلامی تعلیم کے اعتبار سے سب سے طاقتور ہے۔ آپ بتائیے کہاں جائیں گے آپ؟ تبلیغی جماعت، اس کی جڑ کہاں ہے؟ کاندھلا ہے۔ علم اور علم کے رسوخ کا اگر آپ معاملہ لے کر کے آئیں گے تو پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند جیسی کوئی درسگاہ دوسری نہیں، ٹھیک ہے۔ تصوف اور سلوک اور بزرگی، احسان، اس کی بات کریں گے تو سارے مراکز اور ساری خانقاہیں اسی پٹی کے اوپر ہیں۔ اور آپ جب جنگ آزادی میں مجاہدوں کے نام تلاش کریں گے تو آدھے سے زیادہ اسی پٹی سے آئیں گے۔ تو دین کی خدمات، قوم اور ملت کی خدمات میں اس پٹی کا اسی لیے حصہ ہے کہ ان کا پارٹیسپیشن بہت۔ آپ اندازہ کیجئے، تقریباً 5,500 کوئنٹل غلہ دارالعلوم دیوبند کا خرچ ہے۔ اکیلا مظفر نگر اٹھاتا، کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ ان کی اپنی ڈیڈ لائن ہے کہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، صرف ہم پورا کریں گے۔ ایک شہر پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو خرچ کی حصہ داری ہے، یہ جو سہام ہے، یہ باقاعدہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم تو کفار مکہ سے بھی نیچے چلے گئے۔ کفار مکہ کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ یہ کفار مکہ جب ان کی کھیتوں میں غلہ ہوتا ہے تو معلوم ہے یہ اس میں حصے کرتے ہیں۔ آپ ان کا حوصلہ دیکھیے گا۔ ہم اپنے معبود برحق کے لیے اور اس کے پیغام اور اس کے دین کے لیے نہیں نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے، اتنا حصہ ہمارے بتوں کا ہے اور اتنا حصہ ہمارے اللہ کا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ ہذا للہ بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق یہ اللہ کے لیے ہے، وہذا لشرکائنا، اور یہ ان کے شریکوں کے لیے جنہیں ہم نیچے والوں کو پوجتے ہیں۔ تو اس لیے کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مقدار ہو جائے، اور اس میں ہر شخص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا ما ہی افضل الصدقہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، یا سب سے بہترین صدقہ کس کا ہے؟ فرمایا جہد المقل، جو تنگ دست آدمی ہے نا، رکشہ چلا رہا ہے، ٹھیلا لگائے ہوئے، اس آدمی کا صدقہ کرنا۔ اب ایک آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے کا بیلنس ہے، وہ اگر اس میں سے 1,00,000 روپیہ اٹھا کے دے دیتا ہے تو چہرے پہ شکن نہیں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کے دل کو جھٹکا لگے گا، قربانی دیں گے آپ، جتنی فداکاری دکھلائیں گے اتنی اجر ملے گا۔ اور وہ جو ٹھیلے پہ صرف 250 روپے کما کر کے آیا ہے، 5 روپے اگر صدقہ کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ صبح اتنے کی شکر آتی جو میرے بچوں کے لیے چائے بن سکتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ صدقہ اس صدقے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، تو اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے، اس لیے کہ ضرورت ہر شخص کو صحت اور عافیت کی، سیکیورٹی کی اور حوادث سے حفاظت کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگے۔ اب آیت دیکھیے، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ یار 100 روپے خالی ملی مہینے میں نکالو گے، اتنے میں تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، موبائل کا ریچارج ہو جائے گا۔ یہ شیطان آپ کو سمجھائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر سے اور تنگ دستی سے اور تنگ ہو جانے سے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہاری مغفرت بھی کر دیں گے اور تمہیں مال بھی عنایت کریں گے۔ اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں شیطان کی طرف اور اس کے ڈرانے اور دھمکانے کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو، مغفرت کو اور برکت کو، سب کو کنارے ڈال دیا۔ یہ ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ قرآن کریم کے ان پیغامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا گیا تاکہ آپ ہمت کریں اور حوصلہ کریں اور اپنے حلال کمائی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقدار اور ایک حصہ بنا کر کے رکھیں۔ کبھی آپ کے کاروبار کے اوپر کساد اور کبھی مندی اور کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ مرحمت فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی برآمد فرمائے اور ہمارے اموال کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔